مجیدہ سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے رسول، ہم نے تمہیں سبع مثانی عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ صاحبان علم ہے، صاحبان شعور ہے، آیت کے لفظوں پہ خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں ہے عشرہ محرم الحرام کے حوالے سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، اور بھائی رضوان نے حکم کیا، میں اپنے حکم کو ٹال نہیں سکا، اور میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوں اور چند مطالب حالیہ کرنا چاہتا ہوں۔ لفظوں پہ توجہ رکھیے گا۔ آیت کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر دوبارہ کرتا ہوں۔ ارشاد پروردگار ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے رسول، ہم نے تمہیں سبع مثانی عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ دو عطاؤں کا تذکرہ ہے، ایک سبع مثانی اور ایک قرآن عظیم۔ ظاہر ہے آپ کے ذہن متوجہ ہوں گے کہ یہ سبع مثانی کیا ہے۔ قرآن عظیم 114 سوروں کا قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ یہ سبع مثانی کیا ہے، اسی پہ میری آج کی گفتگو ہے۔ سبع عربی میں 7 کو کہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، 7 اور مثانی 2 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں سبع 7 کو کہا جاتا ہے بھائی جان، اور مثانی 2 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا لفظی ترجمہ کرتا ہوں، آپ لطف دیں گے۔ یعنی خدا فرما رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے تمہیں 7 2 مرتبہ عطا کی ہے۔ دیکھیں قرآن کیسی لطیف باتیں لے کر آتا ہے، اور لطیف انداز سے خدا بتا رہا ہے۔ حکمت ہے اس میں کہ اے حبیب، ہم نے تمہیں 7 2 مرتبہ عطا کیے اور قرآن عظیم عطا کیا، ٹھیک ہے۔ عزیزان محترم، خدا حکیم مطلق ہے، وہ زیر و زبر بھی بغیر حکمت کے نہیں رکھتا، وہ جو بھی بات کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے۔ یہ اللہ نے جو بات کی ہے کہ ہم نے تمہیں 7 2 مرتبہ دیے ہیں، یہ اللہ کا بات کرنے کا انداز بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آگے چل کے میں ہدیہ کرتا ہوں، لیکن آپ کی ذوق سماعت کی نظر جملہ ہدیہ کرتا ہوں کہ خدا نے اس انداز میں بات کی کہ میں نے تمہیں 7 2 مرتبہ عطا کیے۔ قبلہ 7 کو 2 مرتبہ شمار کریں تو 14 بنتے ہیں۔ یعنی اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے تمہیں 14 دیے ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں وقت آخر ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ اگر کوئی پوچھے یہ حدیث ہے، اس کا کوئی قرآن میں بھی حوالہ ہے، تو قرآن میں حوالہ یہی آیت ہے کہ ہم نے تمہیں 14 دیے اور قرآن عظیم عطا۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ
کہ قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے، اس لیے کہ حکیم مطلق نے نازل کیا۔ اللہ سیدھی طرح کہتا کہ ہم نے 14 دیے اور قرآن عظیم دیا، بات کو گھما کے کیوں؟ توجہ، اس طرح کیوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں 7 2 مرتبہ دیے؟ ٹھیک ہے، 7 2 مرتبہ دیے، ایسے کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں 14 دیے اور قرآن عظیم دیا؟ توجہ ہمارے بات قابل توجہ ہے۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے عرض کیا کہ خدا حکمت کی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے اگر یہ بات پہنچ گئی تو ذوق ایمانی میں اضافہ ہوگا اور محبت اہل بیت میں بھی اضافہ ہوگا اگر آپ نے توجہ فرمائی اور آپ متوجہ ہیں۔ خدا نے اس طرح بات اس لیے کی کہ اگر آپ 14 معصومین علیہ السلام پر غور کریں تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ذوات مقدسہ، توجہ کیجیے گا، یہ ذوات مقدسہ 14 ہیں لیکن ان کے نام 7 ہیں۔ زندگی دے میں سمجھا نہیں سکا، میں اور آسان کرتا ہوں۔ یہ ذوات مقدسہ یعنی 4 کا معصومین، جو جن کو ہم معصومین گردانتے ہیں، یہ 14 ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے نام 14 نہیں ہیں۔ میں تفسیر البرہان کے ریفرنس سے پڑھوں، ہماری بڑی معتبر تفسیر ہے تفسیر البرہان، اس کے ریفرنس سے پڑھوں کہ نام ان کے 14 نہیں، ذوات مقدسہ 14 ہیں، نام 7، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اگر مشرف ہونا چاہتے ہیں، میں بھی مشرف ہوتا ہوں، پنجتن پاک ہیں، ٹھیک ہے، پہلے پنجتن پاک میں سے پہلے معصوم ہیں ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک معصوم ایک نام ہے، دوسرے معصوم ہے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد وعلی محمد۔ معصوم 2 نام، تیسری جناب سیدہ فاطمہ، 3 معصوم 3 نام، چوتھے معصوم امام حسن، 4 معصوم 4 نام، 5ویں معصوم امام حسین علیہ السلام، 5 معصوم 5، ٹھیک ہے، یہ 5 نام ہو گئے اور معصوم بھی 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ 6ٹھے معصوم ہیں امام زین العابدین، زین العابدین نام نہیں ہے، یہ لقب ہے، نام علی ہے، سلامت رہے، توجہ ہے کہ مولا زندگی دے، نام علی ہے اور علی نام نیا نہیں ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے۔ معصوم 6 ہو گئے، نام 5 رہے۔ 7ویں معصوم ہے امام باقر، باقر بھی نام نہیں ہے، نام محمد ہے، باقر لقب ہے، اور آپ کو سلامت رکھیں، ٹھیک ہے۔ معصوم 7 ہو گئے، نام 5 رہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں معصوم ہے امام صادق اور نام ہے جعفر، یہ نیا نام ہے، یہ پہلے 5 ناموں میں نہیں ہے۔ معصوم 8 ہو گئے، نام 6، ٹھیک ہے بھائی جان۔ 9ویں معصوم ہے امام کاظم، کاظم نام نہیں ہے، نام ہے موسیٰ، یہ بھی نیا نام ہے، نام ہو گئے 7، معصوم ہو گئے 9۔ آدھے میرا تھوڑا سا میرا گلا بالکل سینہ بھی کام نہیں کر رہا، لیکن توجہ چاہیے، آپ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں۔ نام ہو گئے 7، معصوم ہو گئے 9۔ 10ویں معصوم ہے امام رضا، رضا نام نہیں ہے، نام علی ہے،
نام گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، نام 7 رہے، معصوم 10 ہو گئے، ایسا ہی ہے۔ 11ویں معصوم ہے امام تقی، تقی نام نہیں ہے، نام ہے محمد، محمد پہلے گزر چکا ہے، نام 7 معصوم 11۔ 12ویں معصوم ہے امام نقی، نقی نام نہیں ہے، نام ہے علی، بھائی جان علی نام پہلے گزر چکا ہے، معصوم ہو گئے 12، نام رہے 7۔ سلامت رہے آپ، اور آپ کو زندگی دے، توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ قبلہ 13ویں معصوم ہے امام عسکری، عسکری نام نہیں ہے، نام ہے حسن، حسن پہلے نام گزر چکا ہے، نیا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، نام رہے 7، معصوم ہو گئے 13۔ اب وہ بات کروں گا جس کی روایت اجازت دیتی ہے 14ویں معصوم کا وہی نام ہے جو پہلے معصوم کا ہے۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے، نیت بھی وہی ہے جو پہلے کی ہے، توجہ ہے نہیں؟ معصوم ہو گئے 14، نام ہو گئے 7، تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں 7 دو مرتبہ دیے۔ فرمایا رسول ہم نے تمہیں 7 دو مرتبہ دی۔ اچھا میں ایک بڑی لطیف بات حدیہ کروں، آپ کی ذوق سماعت کی نظر اندر باہر جتنے بھی مومنین بیٹھے ہیں، باہر کرسیوں پہ سادات بیٹھے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ یہ اگرچہ معصومین کے نام 7 ہیں اور معصوم ہستیاں 14 ہیں، لیکن ان کی سیرت، ان کا کردار ایک ہے۔ میرا جملہ نہیں لیا گیا، توجہ ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں کس انداز سے بات کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی کتنی سورتیں؟ 114، ٹھیک ہے۔ اچھا جب میں نے کسی سورت کی تلاوت کرنی ہو تو میں کسی سے کہوں بھائی مجھے سورہ بقرہ تھماؤ یہ کہتا ہوں، یا قرآن تھماؤ یہ کہتا ہوں؟ قرآن تھماؤ۔ اس پورے قرآن میں 114 سورے، ٹھیک ہے، سورہ الحمد ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ نصر ہے، یا نہیں؟ کتنی صورتیں؟ 114۔ یہ 114 صورتیں، بڑی پیاری بات کرنے لگا ہوں، اگر دفعتین میں 2 جلدوں میں بند کر دی جائیں تو پھر یہ 114 سورے نہیں، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ الگ الگ دیکھیں تو آپ کو کوئی سورہ فاتحہ نظر آئے گی، کوئی سورہ الحمد نظر آئے گی، کوئی سورہ نساء نظر آئے گی، کوئی سورہ آل عمران، اور اگر ان کو اکٹھا کر دیا جائے تو قرآن ہے، ایسے ہی ہے۔ اور عزیزو یہی ہے آل محمد، اگر ان کو الگ الگ دیکھیں کوئی محمد نظر آئے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی فاطمہ نظر آئے گی، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، اور اگر ان کو اکٹھا دیکھیں سارے محمد نظر آئے گا۔ الگ الگ دیکھیں تو مختلف نام ہیں، اکٹھے دیکھیں تو ایک نام ہے، سیرت بھی ایک ہے، کردار بھی ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس آیت کی ایک تفسیر۔ اب اجازت ایک اور تفسیر کروں۔
ہمارے ممبروں سے عموماً کچھ علمی خیانتیں ہوتی ہیں، جبکہ میں نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ علمی امانتداری سے جملے ہدیہ کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ہمارے سنی شیعہ مفسرین نے اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی کی۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کے 70 ظاہر ہیں، 70 باطن ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن معجزہ ہے، اس کو جب جب اٹھا کر پڑھیں گے تو نئے نئے معانی دیتا چلا جائے۔ بات صرف تعقل کرنے کی، فکر کرنے کی ہے، سمجھنے کی۔ مفسرین نے اس آیت کی ایک تفسیر اور بیان فرمائی، فرمایا کہ سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے، اور کیا ہے؟ سورہ یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک تفسیر میں نے آپ کو سبع مثانی کی 14 معصومین کی صورت میں ہدیہ کی، اور ایک تفسیر یہ بھی سمجھو۔ سبع مثانی سے مراد سورہ الحمد اس طرح ہے کہ سورہ الحمد کی آیات کی تعداد 7 ہے۔ سبع کہتے ہیں 7، ٹھیک ہے۔ کتنی آیتیں ہیں سورہ الحمد میں؟ 7۔ اس لیے اسے کہا جاتا ہے سبع۔ اور مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 114 سوروں میں سے واحد سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ آپ خاموش ہو جائیں بھائی، پہلے اہل بیت کا تذکرہ تھا، ابھی قرآن کا تذکرہ کر شبیدار ہے یا نہیں؟ یعنی چونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور نازل کتنی مرتبہ ہوا؟ 1 مرتبہ مکہ میں، 1 مرتبہ مدینہ میں۔ چونکہ 7 آیتیں 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اسے کہا جاتا ہے سبع مثانی۔ اس میں میرے خیال آپ نے توجہ نہیں فرمائی بھرپور انداز میں، اور اس پہ بھرپور انداز میں توجہ چاہتا تھا آپ کی۔ اس کو سبع مثانی کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہر فریضہ نماز میں، جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ہر فریضہ نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد کا پڑھا جانا واجب ہے۔ جو نمازی حضرات ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہر فریضہ نماز میں، نماز پڑھنے والا سنی ہو یا شیعہ، سب کے ہاں یہ متفقہ مسئلہ ہے۔ رسول کی حدیث اس پر دلیل ہے کہ لا صلاۃ الا بالفاتحہ، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ مبارکہ الحمد کا پڑھا جانا واجب ہے، چونکہ اس کی 7 آیتیں ہیں اور نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے اسے سبع مثانی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب توجہ کیجئے گا، نتیجہ فکر دے رہا ہوں۔ سبع مثانی سورہ فاتحہ کا نام ہے، سمجھیے گا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ سبع مثانی سورہ فاتحہ کا نام ہے، پھر کہہ رہا ہوں سبع مثانی سورہ مبارکہ فاتحہ کا نام ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا سورہ فاتحہ قرآن میں شامل ہے یا نہیں؟ بولے سارے بولے، ہے نا؟ کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید کی؟ اس میں فاتحہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ تو اب خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے رسول، ہم نے تمہیں لقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، جو صاحبان معرفت ہیں، اے رسول ہم نے تجھے سبع مثانی دی اور قرآن عظیم دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے سبع مثانی کا الگ تذکرہ کیا،
قرآن عظیم کا الگ تذکرہ کیا. اس پر بھی مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، سنیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سبع مثانی کا الگ اور قرآن کا الگ ذکر کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ جتنا پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے اتنا اکیلی سورہ فاتحہ کا ثواب ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے. جاگیے گا، میں نے جملہ دے رہا ہے. پورے قرآن مجید کا دیباچہ ہے سورہ فاتحہ. اور مفسرین لکھتے ہیں، روایات ہیں کہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے اگر کوئی ایک مرتبہ سورہ الحمد تلاوت کرے. توجہ ہے یا نہیں؟ جو سورہ الحمد کی تلاوت کرتا ہے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے قرآن کا دیباچہ ہے. سر اٹھائیے گا جی. آپ کی ذوق سماعت کی نظر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، قطع نظر اس کے کہ نہ گلا ساتھ دے رہا ہے نہ سینہ، لیکن عشق آل محمد میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں اور آپ بھی عاشق بن کے جملہ سنیے گا. اللہ نے قرآن مجید کے علاوہ 3 کتابیں اور نازل فرمائی ہیں اور 114 صحیفے نازل فرمائی. 114 صحیفے اور 4 کتابیں یہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں. گویا کہ اللہ نے اپنے علم کا اظہار ان کتابوں کے ذریعے سے کیا، چونکہ کتابیں نازل کرنے والا، صحیفے نازل کرنے والا اللہ ہے. سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم پر اللہ نے صحیفے نازل فرمائے، موسیٰ پر توریت کے علاوہ صحیفے بھی نازل فرمائے. 114 صحیفے، بھائی جاگنا، 114 صحیفے اور 4 کتابیں یہ اللہ کے علم کا اظہار ہے. جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب مولا علی کا فرمان سنیں. منبر کوفہ پر بیٹھے اور فرمایا اللہ نے جتنے صحیفے اور جتنی کتابیں نازل فرمائیں ان سب کا علم قرآن میں ہے. قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا علم با میں ہے، با کا علم نقطے میں ہے. سلامت رہے آپ مولا زندگی دے. میں جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اگر علم الہی جو اللہ نے اظہار کیا ہے، جس علم کا اظہار کتابوں کی صورت میں، اس علم کا بات کرتا ہے، ورنہ خدا کے علم کا احاطہ کون کر سکتا ہے. اگر علم الہی پھیل جائے تو 4 کتابوں اور 114 صحیفوں میں پھیل جاتا ہے، اور اگر سمٹ جائے تو نقطے میں آ جاتا ہے. صلوات پڑھیں مولا کائنات. مولا علی علیہ السلام جو دعویٰ کرتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں. یہ کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سینے میں علم ہے. بولیے گا میرے ساتھ. مولا فرماتے ہیں، کبھی نہج البلاغہ پڑھے، مولا کائنات کے فرمان ہیں. مولا فرماتے ہیں علی کے سینے میں گوشت نہیں ہے،
لوتھڑے نہیں ہیں، علی کے سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ لیکن افسوس کہ کوئی لینے والا نہیں۔ مولا کا فرمان ہے، یہ جو مولا علی اپنی علمیت کا، علم کا دعویٰ کر رہے ہیں، کبھی سوچا یہ دعویٰ کیوں کیا؟ سلامت رہے، میرا ساتھ دیجیے گا کہ مولا نے کبھی یہ کتنی مرتبہ دعویٰ کیا، کیوں کیا؟ خود بتاتے ہیں، اب میں نہیں، مولا بول رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا، توجہ، ھذا لعاب رسول اللہ۔ بھائی توجہ چاہیے تھی آپ کو۔ ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زکانی زکن رسول اللہ۔ یہ وہ علم ہے کہ جو علی نے رسول کی زبان چوس کے حاصل کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ علم ہے کہ جو رسول نے مجھے پڑھایا ہے، حاصل نہیں کیا، پڑھایا ہے۔ کیسے؟ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ سلام پڑھے مولا کی ذات پہ بابا۔ بر حبیب خدا امام الانبیاء بلندتر صلوات۔ بات میری زبان پہ آ گئی ہے، روکتا نہیں ہوں، چونکہ ممبر پہ بات میں سوچ کے نہیں آیا تھا، ذہن میں آ گئی تو ہدیہ کرتا چلوں۔ وہ علی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، اور علی اس دعوے کی نسبت دے رہے مصطفیٰ کی طرف اور کہتے یہ وہ علم ہے کہ جو میں نے رسول کی زبان چوس کے حاصل کیا۔ جب رسول نے بوقت ولادت علی کہا، علی کچھ سناؤ، تو علی نے کہا توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن سناؤ۔ جب رسول کے اقرا کے سوال پر علی جو رسول کی زبان چوس کے سنانے کا دعویٰ کر رہا ہے، جب وہ یہ نہیں کہتا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو مصطفیٰ کیسے کہتا؟ ساری زندگی مولا کائنات اپنے ہر علم کو، اپنی ہر شجاعت کو رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور پھر مولا علی کا وہ شہرائے آفاق جملہ، انا عبد من عبید محمد، سبحان اللہ، کہ میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جملہ ہدیہ کروں، میں اکثر ممبر پہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، میرے سننے والے جانتے ہیں کہ جب جب میں علی کے فضائل پڑھتا ہوں تو بعد میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ایسا علی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول کے غلاموں میں شامل ہوں۔ جس نبی کا علی ایسا ہے، اس علی کا نبی کیسا ہے؟ اور 1400 سال سے ہم ان ممبروں سے لوگوں کو نبی کا غلام سمجھا رہے ہیں۔ بابا جن کی سمجھ میں غلام نہیں آتا، آقا سمجھ میں کیسے آتا؟ اللہ اکبر۔ علی فرماتے یہ وہ علم ہے جو میں نے رسول کی زبان چوس کے حاصل کی، اور علی دعوے دار ہے کہ میں رسول کا غلام ہوں۔ میں جملہ کہوں گا اور ضرور کہوں اور بھی ضرور کہوں گا،
نبی کہتے ہیں علی میرا بھائی ہے. عزیز آپ کی تھکے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں. نبی کہتے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، میری جان ہے، میری نفس ہے، میری روح ہے، میرا بدن ہے، میرا گوشت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میں علی کے فرمان سنا رہا ہوں ترجمہ کر کے، ہے یا نہیں؟ نبی کہتے ہیں کہ علی میرا بھائی اور علی کہتے ہیں میں نبی کا غلام. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اب سر اٹھائیے گا، جملہ دے رہا ہوں. نبی کہتے ہیں علی میرا بھائی ہے اور علی کہتے ہیں کہ میں نبی کا نہیں، سارے بولیں گے تو اگلے جملے کا لطف آئے گا. علی کہتے ہیں کہ میں نبی کا غلام. نبی یہ فرماتے ہیں کہ علی میرا بھائی ہے، میرا نفس ہے، میرے جیسا ہے. قبلہ جس کو نبی اپنے جیسا کہہ رہا ہے، جس علی، اس نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. میرا جملہ نہیں لیا گیا. جسے نبی اپنے جیسا کہہ رہا ہے اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی جیسا. تو علی جیسا ہو کر بھی نبی کی غلامی میں شرف آ رہا ہے تو کوئی گناہگار امتی مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا؟ بھائی جان، یہ نعرہ لگانا کہ غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، یہ نعرہ لگانا آسان ہے. لیکن حق کی غلامی ادا کرنا مشکل ہے. اگر کسی نے حق کی غلامی ادا کرنا سیکھنا ہے تو وہ ابو طالب کے بیٹے سے سیکھے. ساری زندگی مولا کائنات رسول کے بھائی ہونے کے باوجود غلام بن کے رہے. رسول نے علی کو بھائی کہا، یا علی انت اخی، علی تو میرا بھائی ہے. نبی کہہ رہے ہیں علی میرا بھائی ہے اور علی کہہ رہے ہیں میں نبی کا غلام. ایسا ہی عزیزوں، ساری زندگی علی نبی کے بھائی ہونے کے باوجود غلام بن کے رہے. اور عزیزوں، اسی طرح علی ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو میرے حسین کا بھائی ہوتے ہوئے بھی غلام بن کے رہے. آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. علی کی دعا تھی اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو میرے حسین کا بھائی ہونے کے باوجود غلام بن کے رہے. اور اللہ نے علی کی دعا کو سنا اور علی کو عباس عطا فرمایا. جناب عباس بھی امام حسین کے بھائی تھے لیکن ساری زندگی غلام بن کے رہے. ساری زندگی غلام. کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے آتے ہی وصیت کی تھی. جب جناب ام البنین سے عقد ہوا ہے مولا کائنات کا اور جب
جناب ام المؤمنین دہلیز زہرا پہ آئی تو دہلیز زہرا کا بوسہ لینے کے بعد ام المؤمنین فرماتی ہیں آقا زادی میں آپ کی سوتن بن کے نہیں کنیز بن کے اجرکم علی اللہ. یہ رونے کے دن ہے زادہ. آج 8 محرم ہے, 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا لہو. اجرکم علی اللہ. اور یہی درس جناب ام المؤمنین نے اپنے بیٹوں کو دی. 4 بیٹے اللہ نے دیے, چاروں بیٹوں کو درس دیا. خبردار حسن اور حسین کو کبھی بھائی نہ سمجھے, وہ تمہارے آقا ہیں, وہ تمہارے مولا ہیں. اور یہی وصیت کی کہ زینب و کلثوم کو کبھی بہنیں نہ سمجھنا, اگرچہ بہنیں لیکن انہیں شہزادیاں آقا زادیاں سمجھنا. وفا ختم ہو گئی حضرت عباس میں. کیسی ماں نے تربیت کی. جملہ سنیں گے حضرت. عموماً یہ جملہ جب قافلہ مدینے واپس آتا ہے نا تب پڑھا جاتا ہے, لیکن آپ آمادہ ہیں تو میں جملہ ہدیہ کرتا ہوں. جب قافلہ قید نبھانے کے بعد واپس مدینے آیا ہے تو جناب زینب کی نگاہ پڑی ماں ام المؤمنین پر, تو ایک مرتبہ آگے بڑھی اور ماں کو گلے سے لگایا, کہا عباس کا پرسہ لیجیے. سنو گے جو کہا نا عباس کا پرسہ لیجیے. ام المؤمنین فرماتی نہ مجھے عباس کا نہیں, مجھے حسین کا اجرکم علی اللہ. اور ایک اور جملہ سنتے جائیں, ایک اور جملہ سنتے جائیں. کربلا کے واقعے کے بعد آپ کے علم میں 4 بیٹے جناب ام المؤمنین کے کربلا میں شہید ہوئے. 4 بیٹے. واقعہ کربلا کے بعد جب قافلہ واپس آ گیا, جنت البقیع میں جاتی جناب ام المؤمنین 4 قبریں بناتی اپنے بچوں کی. میری طرف دیکھے گا تو رونا چاہتے ہو. 4 قبریں بناتی اور پھر ان 4 قبروں کے نشان مٹا کے کہتی میں تمہیں نہیں رہوں گی, میں زہرا کے لاکھ آپ کی آوازیں بلند ہیں, جو بلند آواز سے روتے ہو آپ کے لیے امام دعا کرتے ہیں. اور میں اکثر مدارس میں کہتا ہوں جب بھی رویا کرو بآواز بلند رویا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بآواز بلند روتے ہیں 5واں امام آپ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور امام فرماتے اللہم ارحم تلک الصرخہ التی للحسین, اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی. بس ازادار و طویل مسائل نہیں ہے. روز عاشور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب حضرت ابو الفضل عباس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا مجھے اجازت ہے, اب میں بھی لڑنے کے لیے جاؤں. حسین نے جب یہ جملے سنے سر سے لے کر پاؤں تک عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام حسین فرماتے عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں, تم میری فوج کا علمدار, شرم نہ کیجیے گا رونے میں, تم میری فوج کا علمدار ہے. علمدار کا نام آیا, روایت ہے نظرا یمینا و شمالا, عباس نے دائیں بائیں بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا. کہیں علی اکبر کی لاش نظر آئی, کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے, کہیں مولا محمد کی لاش نظر آئے. پھر دل بھر آیا, رو کے کہتے ہیں آقا وہ فوج کہاں ہے. شرم نہ کرے عزادار رونے میں, اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ. آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا عباس حسین فرماتے نہیں عباس تجھے اجازت اس لیے بھی نہیں دوں گا. میں تو دیکھے گا یہ امامت کو ناز ہے عباس پر. کہا عباس جب تک تیرے علم کا پھریرا کربلا میں لہرا رہا ہے, بیویوں کو ڈھارس ہے ہمارا پردے بچانے والا. اجرکم علی اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لے. ہمارا پردے بچانے والا موجود ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج سے ہمارا پانی پلانے والا موجود ہے. عباس
बीबियों की आस टूट जाएगी, बच्चों की आस टूट जाएगी। अब्बास को इजाजत नहीं दी। हुसैन ने मायूसी के आलम में पलटे, अभी अपने खेमे में दाखिल नहीं हुए थे। मेरी तो देखना, या हुसैन की 4 साला सकीना खेमे से निकली, अपने चचा का दामन थामा, कहती है चचा मेरा असगर बड़ा प्यासा। अजर को मलल्ला, आपकी आवाज़ें वाला में मेरे साथ रहना। चचा मेरा अली असगर बड़ा प्यासा, हो सके तो 2 घूंट पानी के ला दे। जैसे पानी का तकाजा जनाब सकीना ने किया, जनाब अब्बास फरमाते सकीना जाओ खेमे से मश्क लेकर आओ। सकीना मश्क लेकर आई। वफा देखना मेरी तरफ, वफा देखना। 4 साल बच्ची का कद कितना होता है, इतना कद। अब्बास दराज कद से जैसे ही सकीना मश्क लेकर आई, अब्बास ने हाथ से पकड़ के मश्क नहीं ली, इतना झुका अब्बास के अब्बास के हाथ सकीना के अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हजरत अब्बास के हाथ सकीना के कदमों तक चले गए। सकीना ने अपने हाथ से मश्क पहनाई। हुसैन के वफादार अब्बास ने सकीना को गोद में लिया। अब मेरी तरफ देखिएगा, गोद में लेके अब्बास सकीना को लेके वहां चले जहां करबला की जमीन पर हुसैन बैठे हुए थे। जब हुसैन ने अब्बास और सकीना को आते देखा, ये कहते हुए जमीन से उठे, थकना नहीं है मुझे, 2 जुमले और पढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठे उठे, 2 जुमले कहे, सुन लीजिएगा, रोने के लिए जुमले काफी। 2 जुमले हुसैन ने कहे, एक जुमला अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहा, भैया अब्बास मैं समझ गया, तू मेरी बेटी सकीना को सिफारिश बना के लाया। जब मैंने तुझे इजाजत दी, प्यासों की प्यास बुझाओ, पानी की सबील करो, रोने वालों गाजी के मुरीदों, सुनोगे सकीना से क्या कहा? कहा बच्ची सकीना, अब तो तू अपने चचा को इजाजत दिला रही है, लेकिन सकीना तुझे ये तेरा चचा बड़ा याद आएगा जब शाम गरीबा तुझे तमाचे लगेंगे। जब शाम गरीबा तमाचे लगेंगे, जब तेरे बुंदे छीने जाएंगे, तुझे ये तेरा चचा बड़ा याद आएगा। अज़ादारों, मैंने मक्तल में रिवायत पढ़ी है कि शाम गरीबा जब शिमरे मलूम ने सकीना की जुल्फों में हाथ डाला, बुंदों को छीना, रुखसारों पे तमाचे मारे, सकीना ने ना अकबर को बुलाया ना हुसैन को, रुखिया मखरल की तरफ रोके कहती है चचा गाजी, चचा अब्बास, तेरी सकीना तमाचे खा रही है। बात में हुसैन